حي على الفلاح. الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل علیہ. گزشتہ دروس سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت کا، ذات بابرکات کا اللہ تعالیٰ کی توفیق و فضل سے بیان ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کی سب سے بڑی جو حجت اور دلیل ہے وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے نبوت و رسالت کے پیغام سے پہلے لوگوں سے اپنی ذات کے بارے میں سوال کیا، کیف وجدتمونی، کہ میں نے تمہارے اندر زندگی گزاری ہے، تم لوگوں نے مجھے کیسے پایا؟ حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑھ کر جو مخالفین ہیں وہ تین طرح کے طبقے ہیں. ایک جو بتوں کے پجاری ہیں، وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، بتوں کے پجاری مشرک. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شدید ترین جو مخالف ہیں وہ یہودی ہیں، اور اسی طرح جو ملحدین ہیں اللہ تبارک و تعالی اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت و رسالت اور دین اسلام کو اس کے شاعر کے ساتھ جو ہے وہ نہیں مانتے، تسلیم نہیں کرتے. جس طرح گزشتہ درس میں نے آپ کے سامنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سچائی پر یہ نقطہ رکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے صدیوں پہلے، ہزاروں سال پہلے جو کتابیں اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے اتاری، ان کتابوں کے اندر نبی علیہ السلام کے نام کا، آپ کے اوصاف کا، جغرافیائی طور پر آپ کے علاقوں کا اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جماعت کا تذکرہ ہے. ائمہ محدثین نے جس طرح دین کے مختلف زاویے اور جو پہلو ہیں ان پر کتابیں لکھی ہیں، اسی طرح بڑے سارے محدثین نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کے جو دلائل ہیں اس موضوع پر بھی کتابیں لکھی ہیں، جن میں مشہور کتاب ہے دلائل النبوہ. یہ بڑی ضخیم کتاب ہے جو تقریباً 10 جلدوں کے اندر ہے. اسی طرح امام اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے دلائل النبوہ، کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی الرسول ہیں اور آپ کے سچے نبی الرسول ہونے کے دلائل کیا ہیں. ان کتابوں کو لکھنے کا جو مقصد ہے امت مسلمہ کا جو ایمان ہے وہ تر و تازہ ہوتا رہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے جس طرح اشیاء بوسیدہ ہوتی ہیں اسی طرح دل کے اندر ایمان بھی بوسیدہ ہو جاتا ہے، اور ایمان کی جو تجدید ہے وہ یہ ترغیب اور ترہیب ہے کہ آپ اللہ تعالی اور اس کے رسول کی باتیں سنتے رہیں. سب سے زیادہ
جو دل کو نرم کرنے والا عمل ہے وہ کون سا ہے؟ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ سب سے زیادہ انسان کے دل و دماغ پر جو چیز اثر کرتی ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے۔ آپ کی سیرت، آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی کتاب، یقین جانیے کوئی پتھر دل شخص بھی ہے نا جو کہتا ہے مجھے کبھی رونا نہیں آیا، وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھ کر دیکھے، اسے جو ہے وہ رونا آئے گا۔ یہ ایسی چیز ہے جو دلوں پر سب سے زیادہ اثر کرتی ہے۔ اب کوئی عیسائی ہے، غیر مسلم ہے، اس کے سامنے ہم اسلام کا تعارف جو ہے وہ کیا رکھیں گے؟ حضرات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سب سے بڑا تعارف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ نبی علیہ السلام کا اخلاق، سیرت و کردار، تو انہوں نے کہا کہ یہ قرآن جو ہے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق ہے۔ کان خلقہ القرآن۔ اب اس سلسلہ میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں دو بڑی ریاستیں تھیں، ایک ایران، ان کا جو سرکاری مذہب تھا یہ آتش پرست تھے، آگ کی پرستش و پوجا کرنے والے، اور دوسری جو ریاست تھی روم کی ریاست، یہ جو موجودہ اٹلی ہے، یہ عہد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں روم کی ریاست کا صدر مقام تھا۔ عراق اور شام اور یروشلم اور بیت المقدس، یہ سارا جو علاقہ ہے یہ اٹلی کے، روم کے زیر اثر تھا۔ سپر پاور ایران تھا، جس طرح آج امریکہ سپر پاور ہے، پوری دنیا میں اس کی دادا گیری ہے۔ انٹرنیشنل جو تجارت ہوتی ہے وہ ڈالر میں، جس ملک کے پاس ڈالر نہیں ہے وہ معیشت میں زیرو ہے، نیچے ہے۔ قرآن مجید واحد کتاب ہے جس نے یہ دعویٰ کیا الف لام میم را غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون، رومیوں کو شکست دے دی گئی، پچھاڑ دیا گیا ان کو، لیکن چند ہی سالوں میں رومی جو ہیں وہ دوبارہ غالب آ جائیں گے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے طالبان ہے اور امریکہ ہے، انتہائی کمزور ریاست تھی، ایران نے زبردست طریقے کے ساتھ اس کو شکست دی۔ اب قرآن مجید نے جب یہ دعویٰ کیا، سورۃ روم ہے قرآن مجید کے اندر، دنیا ششدر اور حیران، داخلی طور پر کمزور، لڑنے کا ساز و سامان جو ہے وہ ان کے مقابلہ میں نہ ہونے کے برابر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیں، دوبارہ جب ایران نے ان پر حملہ کیا تو روم نے ایران کو دھول چٹا دی، ایرانی جو ہیں وہ مار کھا گئے۔ تو جو روم کا سربراہ تھا کسرا، وہ شکر ادا کرنے کے لیے اٹلی سے سفر کرتا ہوا، جزیرہ نما عرب سے گزرتا ہوا اس نے یروشلم جانا تھا۔ دنیا کا واحد شہر ایسا ہے کہ تمام مذاہب جو ہیں وہ اس کا احترام کرتے ہیں اور اس کی مذہبی حیثیت کو تسلیم کرتے ہیں۔ مسلمان کیونکہ وہاں مسجد اقصی ہے، قبلہ اول ہے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جائے ولادت ہے، اور یہودی جو ہے وہ ہیکل سلیمانی ہے، دیوار گریا ہے کہ مسجد اقصی کی ایک دیوار کے قریب وہ سر کو ہلا کر
اپنی عبادت کرتے ہیں، اس کو دیوار گریہ کہتے ہیں کہ ایسی دیوار ہے کہ جہاں وہ کھڑے ہو کر روتے ہیں۔ حضرات، اسلام کی سچائی کی یہاں پر بھی ایک دلیل ہے کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے گروہ در گروہ ہیں۔ مثال، اہل حدیث ہے تو اندر کئی پارٹیاں ہیں، بریلوی ہیں تو ان کے اندر کئی پارٹیاں ہیں، دیوبندی ہیں تو ان کے اندر کئی پارٹیاں ہیں، گروہ در گروہ۔ جب امت ذلت کا شکار ہوتی ہے یا کوئی قوم ہوتی ہے پستی کا شکار، تو تقسیم در تقسیم کا عمل چلتا رہتا ہے، حتیٰ کہ شیطان جو ہے نا، وہ دو بندوں کو، دو بھائیوں کو جو ایک بستر پر لیٹ کر جوان ہوتے ہیں نا، ان کو بھی شیطان ایک نہیں رہنے دیتا۔ اور یہی حال آج امت مسلمہ کا ہے۔ حضرات، تو نبی علیہ السلام نے اس کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے خط لکھا۔ آپ نے پہلا جو خط ہے نا، وہ تو ایران کے بادشاہ کو لکھا۔ اس ظالم نے نبی علیہ السلام کے خط مبارک کو پھاڑ دیا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کا پیٹ پھاڑ کے رکھ دیا۔ اب روم کے بادشاہ کو خط لکھا۔ ہمارے شہر میں ایک ڈی سی او صاحب تھے، ان کا نام تھا محمد امین۔ تو انہوں نے علماء کو بلایا، مجھے بھی بلایا۔ تو یہ جو چرچ روڈ پر گرجا ہے، یہ سیمنری ہے جس کو ہم مدرسہ کہتے ہیں، یہاں پر پادری بنتے ہیں۔ تقسیم پاکستان سے پہلے کا یہ ان کا ادارہ ہے، بڑی فنڈنگ ہوتی ہے دنیا کے مختلف حصوں سے۔ اس کے پرنسپل کا نام تھا آرتھر جیمز۔ اس نے علماء کو بائبل کے مختلف نسخے دیے، مجھے بھی اس نے دیا۔ اب علماء جو ہیں وہ دعوت و تبلیغ کے لیے تو اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن کسی عام مسلمان کے لیے ان کتابوں کا پڑھنا جائز نہیں ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تورات کے اوراق تھے اور وہ پڑھ رہے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غصے میں آ گئے، فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ نبی بھی زندہ ہو کر آ جائے نا، میری تابعداری کے بغیر وہ بھی جنت میں نہیں جا سکتے۔ یہ قرآن مجید جو ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کا ایک وصف رکھا ہے، محیمن۔ یہ کتاب محیمن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تمام اسلامی تعلیمات کا خلاصہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جو آسمانی کتابیں اور صحیفے ہیں، جو تعلیمات ہیں، ان تمام چیزوں کا خلاصہ اور نچوڑ جو ہے وہ قرآن مجید کو بنا دیا ہے۔ اب اس کے بعد کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں۔ تو میرے دل میں یہ قلق تھا کہ میں اس کو اسلام کی جو دعوت ہے وہ کس انداز کے ساتھ پیش کروں کہ جو اس پر اثر انداز بھی ہو۔ اب نبی علیہ السلام نے جو خط لکھا نا روم کے بادشاہ کو، میں نے کاتب سے عربی زبان کے اندر اس خط کو لکھوایا اور اردو اور انگلش کے اندر اس کا نیچے ٹرانسلیٹ لکھا، اس کی خوبصورت سندری بنوائی، اور پھر جب دوبارہ ملنے کا موقع ملا تو میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ نبی علیہ السلام کا خط جو ہے اس پرنسپل پادری کو پیش کیا کہ یہ ہمارے نبی نے اس وقت کے آپ کے بادشاہ، اٹلی کے جو بادشاہ ہیں، ان کو یہ خط لکھا تھا، تو میں یہ آپ کی خدمت میں تحفے کے طور پر پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کی قسم ہے، اسلام کی سچائی اللہ نے مختلف زاویوں سے ہمیں دکھائی ہے۔ اس پر اتنی ہیبت طاری ہوئی کہ وہ بڑے ادب کے ساتھ کھڑا ہو گیا اس کو پکڑنے کے لیے۔ اب وہ خط کیا ہے؟
من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی عظیم الروم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے روم کے بادشاہ کے نام، السلام علی من اتبع الہدی، جو ہدایت کی پیروی کرتا ہے اس پر سلامتی ہو۔ اسلم تسلم، اسلام کو قبول کر لے تو بچ جائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، آؤ کہ ہم اتحاد اور اتفاق کر لیں کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اچھا، وہ نبی علیہ السلام کا جو خط ہے نا، جب اس نے سنا اس پر ایسی ہیبت طاری ہو گئی کہ اس نے اپنے حواریوں سے کہا کہ جاؤ پتہ کرو ہماری ریاست کے اندر کوئی باشندہ ان کے علاقے کا ہو تو اسے لے کر کے میرے پاس آ جاؤ۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں آپ، نبی علیہ السلام کی قوم میں سے آپ کے دو بندے شدید ترین مخالف، ایک عمر بن حشام سردار تھا اور اتنا دناد بھی تھا کہ اس کی کنیت تھی ابو الحکم، حکمتوں کا باپ۔ مٹی سونگتا اور بتا دیتا کہ یہ پانی جو ہے نا وہ اتنا گہرا ہے، اتنا دنا بندہ۔ لیکن آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ اسی کو ابو جہل کہتے ہیں۔ عمر بن حشام، اس کی جو کنیت تھی وہ ابو الحکم تھی کہ دنائیوں کا باپ۔ اب دوسرا جو مخالف تھا وہ ابو سفیان تھے۔ یہ دونوں شدید ترین مخالف۔ ابو جہل جو ہے اس کو ایمان نصیب نہیں ہوا، سبب یہ تھا وہ نبی علیہ السلام کا مخالف تھا اور گستاخ اور شاتم تھا، بدطینت، بد خصلت، بد زبان تھا۔ ابو سفیان مخالفت میں شاید ابو جہل سے بھی بڑھ کر تھے، لیکن بد خصلت، بد زبان، آلودہ دل نہیں تھے۔ حضرات، ایسا آدمی جو دشمنی میں آپ کی اولاد کو بھی معافی نہ دے، بیٹیوں کو بھی معافی نہ دے، اس مزاج کا جو ہے یہ ابو جہل تھا۔ اب اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ بندے تلاش کرنے کے لیے جب نکلے تو اسلام کا جو سخت ترین مخالف ہے نا، سردار ابو سفیان، یہ تجارتی قافلہ لے کر وہاں پر پہنچا ہوا تھا۔ انہوں نے سب کو پکڑا، بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ چلو بھائی، دربار بھرا ہوا ہے، بڑا پرہیبت دربار ہے، وزیر، مشیر، خادمین، اور ان کو پکڑ کر بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ اس نے کہا تم میں سے کوئی شخص اس کا رشتہ دار ہے؟ اب اللہ کی شان ہے، رشتہ دار کے بارے میں لوگوں کی نسبت زیادہ جانتا ہے کہ باہر سے کیسا ہے اور اندر گھر سے کیسا ہے، یہ لوگوں کے ساتھ کیسا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ کیسا ہے، اس کی ظاہر زندگی میں اور اس کی گھریلو زندگی میں کتنا فرق ہے۔ ابو سفیان جو ہے نا، وہ کہنے لگے جی میں ان کا رشتہ دار ہوں۔ اس نے کہا آگے آ جاؤ، سچ سچ بات کرنی ہے، کوئی بات بھی اگر تو نے غلط کی یاد رکھ لینا، پھر خیر نہیں ہے۔
اب سخت ترین مخالف، اس نے 10 سوال کیے. کتنے سوال جی؟ 10. یہ انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے کل بیان ہوں گے، لیکن یہاں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا شان عطا کیا ہے. سب کے سب کافر ہیں، ایک بندہ بھی مسلمان نہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے اوپر یہ پروگرام ہو رہا ہے. سننے والے بھی کافر، سنانے والے بھی کافر، پوچھنے والے بھی کافر. اور پھر ان سوالات کا نتیجہ کیا نکلا، آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ اس نے کہا کہ کاش کہ یہ ممکن ہوتا کہ میں آپ کی جوتیوں کے تسمے ٹھیک کرتا، آپ کے جوڑی آپ کے سامنے سیدھے کرتا. اور یہ سن لے، آج جس جگہ پر میں کھڑا ہوں ان قریب وہ اس جگہ کے بھی بادشاہ اور مالک ہوں. اب وہ جو 10 سوال ہیں ان میں 9 سوال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بارے میں، آپ کی اخلاق کے بارے میں، آپ کے رویے اور کردار کے بارے میں، اور ایک سوال جو ہے وہ دعوت کے بارے میں کہ آپ کا دین اور آپ کی دعوت کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نبی علیہ السلام کی محبت نصیب فرمائے، اور جب تک زندہ رکھے اسلام پر، موت دے تو خاتم بالایمان فرمائے.